الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا عمر المؤمنین حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ یہ فرماتی ہیں كنت اغتسل انا والنبي صلی اللہ علیہ وسلم من اناء واحد من الجنابہ، جنابت کی حالت ہوتی، غسل واجب ہوتا تو میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن سے نہا لیتے، ایک ہی برتن درمیان میں ہوتا، میاں بیوی اکٹھے بیٹھ کر نہا لیتے۔ آگے باقاعدہ بعض حدیث میں یہ بات بھی موجود ہے کہ آپ جلدی جلدی پانی لیتے، پانی لینے کے دوران ہمارے ہاتھ آپس میں اس برتن کے چھوٹا ہونے کی وجہ سے ایک دوسرے کو چھو بھی جاتے ہیں، اور یہ میں اس لیے حوالہ دے رہا ہوں کہ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ایک وقت میں ایک برتن سے دونوں میاں بیوی اکٹھے بیٹھ کر نہا لیا کرتے تھے۔ اب یہ مسئلہ جو ہے، یہ مسئلہ بظاہر لگتا ہے کہ یہ کیا بیان ہو رہا ہے، اور ایسے نہیں کہ کسی کے دل میں آئے یہ مسئلہ۔ ایک عرصہ ہوا میں نے ایک مرتبہ ریڈیو سے یہ مسئلہ نشر کیا، ریڈیو سے اپنے روزانہ کے درس میں دبئی سے، کویت سے، تو اگلے دن مجھے ٹیلی فون آئی، کسی نے فون کیا تو ہم تو آپ کا درس سنا کرتے تھے، آپ نے کیا مسائل کر سکتے؟ ان کو تکلیف پہنچی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بیوی کے ایک برتن میں اکٹھے نہانے کا ذکر کیوں کیا؟ میں نے کہا کہ کیا اس میں کیا ہے؟ حدیث پڑھ کے میں نے ترجمہ کیا ہے، حدیث ہے، میں نے وہ اپنی طرف سے بیان نہیں کیا، کسی تاریخی کتاب سے نہیں لیا، کسی کہانی سے نہیں لیا، حدیث ہے، بخاری اور مسلم کی حدیث، اس کا ترجمہ کیا۔ کہتے ہیں نہیں ہم لوگ اکٹھے بیٹھ کے بڑے فیملی انداز سے درس سنا کرتے تھے، اس کی وجہ سے ہمیں بڑا یہ ہوا۔ میں نے کہا اللہ کے بندے، جس حدیث کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بیان کرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بیان کرے، میں اور تم کس طرح حیا میں اس سے آگے بڑھ سکتے ہیں؟ نبی کی بیوی بیان کرے، آج ہماری بیوی سن نہ پائے، نبی کی بیوی بیان کرے، آج ہماری بیٹی سن نہ پائے، نبی کی بیوی بیان کرے اور آج کی مسلمان عورت کہے کہ یہ کیسے مسائل ہیں؟ کیا ان سے کوئی بات ہو سکتا ہے دنیا؟ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سے سوال پوچھیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات نے وہ سوال، ان سوالوں کے جواب دیے گئے، لہذا اسی طرح ہمیں بھی وسعت ظرفی سے ان مسائل کو بیان کرنا اور سننا چاہیے۔ ان مسائل میں سے حیض کے مسائل ہیں، منتھلی مینسز، عورتوں کو جو ماہانہ ماہواری خون جاری ہوتا ہے اس سے متعلقہ مسائل ہیں، نفاس سے متعلقہ مسائل آتے ہیں، جب بچہ ہوتا ہے، ڈلیوری ہوتی ہے، اس کے بعد جو عورت کو خون جاری ہوتا ہے اس کے احکام کیا ہیں، اس کے مسائل کیا ہیں۔ اسی طرح جنابت کے مسائل ہیں، اگر کسی کو احتلام ہو جائے، ویٹ ڈریم جسے آپ کہتے ہیں، یا کوئی مباشرت کرے، جمع کرے اپنی بیوی سے، تو اس وقت ان دونوں کے لیے کیا کیا مسائل و احکام ہیں، وہ سارے مسائل ہیں جنہیں شرم کے مسائل کر کے ہم نے خاطر میں ڈالا ہوا ہے۔ ساری عمر گزر جاتی ہے، غسل جنابت کرنے کا طریقہ ہمیں سیکھا ہے، یہ ہماری کوتاہی ہے۔ اس بنا
لکھی ہے وہ بیان کرتی ہیں کانت احدانا اذا کانت حائلا، ہم میں سے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے جب تک ام المومنین حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں رہیں، آپ کی حیات میں باقی رہیں، تب تک آپ نے دوسرا کوئی نکاح نہیں کیا۔ 25 برس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا رہیں اور اس کے بعد انہوں نے وفات پائی۔ ان 25 سالوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی صرف ایک تھی، دوسری آپ نے کوئی بیوی نہیں کی۔ بعد میں ایک وقت میں آپ کے پاس 9 بیویاں تھیں، بیک وقت 9 بیویاں، اور یہ بات کوئی تعجب والی نہیں ہے کہ مسلمانوں کو اللہ نے فرمایا کہ تم نکاح کرو مثنا و ثلاثہ و رباع، 2 سے 3 سے 4 سے، اور اگر عدل و انصاف نہ کر پاؤ تو پھر ایک فواحد، پھر ایک۔ یہ ہے ہماری عزت۔ جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے جن خصائص سے نوازا تھا، ان خصائص میں سے ہی ایک بات یہ تھی کہ آپ کے لیے 4 بیویوں کی حد نہیں تھی، بلکہ اللہ رب العزت نے آپ کو اس حد سے آزاد رکھا ہوا تھا۔ آپ کے پاس یک وقت 9 بیویاں تھیں، اور ان 9 میں سے ایک ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے، اور آپ کے علم میں ہے کہ آپ کی جتنی بھی بیویاں، حتیٰ کہ حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہا، ان کے سمیت ساری بیویاں پہلے کسی دوسرے کے نکاح میں رہیں اور بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں۔ صرف ایک خاتون ہے اور وہ یہی ہیں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، جو کہ ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں، آپ سے پہلے ہی کسی دوسرے کو۔ اور آپ کے علم میں ہے کہ آپ کی عمر کتنی تھی اس وقت؟ 6 سال۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کا نکاح ہوا تو عمر تھی 6 سال، اور رخصتی ہوئی تو عمر تھی 9 سال۔ اب اس سے پہلے کس سے نکاح ہوتا؟ یہ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی سعادت تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو اپنے نکاح میں قبول فرما لیا، ورنہ اتنی چھوٹی عمر میں شادیاں بھی کون کرتا ہے؟ بہرحال حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ چھوٹی عمر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آ گئی، اور مسائل شریعت میں وہ درد، مسائل شریعت میں وہ گہرائی حاصل کی کہ کتب حدیث میں 1000 حدیثیں، 1 2 نہیں، 2 4 100 نہیں، بلکہ 1000 حدیثوں کی راوی ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہیں۔ بیان کرتی اور کہتی ہیں کانت احدانا، ہم میں سے ایک، یعنی ہم 9 بیویاں اکٹھی تھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں، تو ہم میں سے کسی ایک کو اذا کانت حائلا، اگر وہ حیض کی حالت میں ہوتی، منتھلی مینسز، خون جاری ہوتا، فاراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یباشرها، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم مباشرت کرنا چاہتے۔ مباشرت کو عموماً جماع کے معنوں میں لیا جاتا ہے، لیکن یہاں جماع مراد نہیں، کیونکہ مباشرت سے مراد جماع تب ہوگا جب حیض کی حالت نہ ہو۔ حیض کی حالت میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا ہے فاعتزلوا النساء، عورتوں کو حیض کی حالت میں اپنے سے الگ رکھو، یعنی ان کے ساتھ جماع نہ کرو۔ یہاں مباشرت سے مراد ہے محض بغلگیر ہونا یا ساتھ لیٹنا۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی بیوی کے حیض کی حالت میں ہونے کے باوجود مباشرت کرنا چاہتے، فَأَمَرَهَا أَن تَتَّضِرَ فِي فَوْرِ حَاجَتِهَا، حیض کی حالت میں اسے حکم فرماتے کہ وہ کوئی زیر جامہ پہنے۔ ایک تتّضِرَ ازار، 2 چادریں جو عربوں میں مشہور رہا کرتی تھیں، اب تو خیر وہ سلسلہ نہیں رہا۔ ایک چادر ہوتی تھی اوپر جس کو کہا جاتا ہے ریدا، اوپر والی چادر جو قمیض کی جگہ ہے، دوسری چادر ہوتی تھی جو تہبند کی جگہ پر یا شلوار کی جگہ پر ہے، اور اس کو کہا جاتا تھا ازار۔ اور اتزر یتزر کا معنی ہوتا ہے نیچے والی چادر یعنی تہبند باندھ لینا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کسی بیوی کے حیض کی حالت میں ہونے کے باوجود اگر مباشرت فرمانا چاہتے تو اس بیوی کو حکم دیتے ان تتزر فی فور حاجتہا، کہ وہ حیض کے ایام میں نیچے والی چادر
چادر یا زیر جامہ اسپیشل کپڑا جو ہے وہ استعمال کرے، پہن لے، ثم یباشرھا، اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے مباشرت فرما دے۔ قالت، یہ مسئلہ بیان کرنے کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے ایک نصیحت کی، اپنا ایک تجربہ بیان کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے ہوئے جو چیزیں محسوس کی، اور میں سے یہ بھی اپنے تجربے کی روشنی میں بیان فرما دی۔ کہا وَأَيُّكُمْ يَمْلِكُ عِرْضَهُ، تم میں سے کون ایسا ہوگا جو اپنی خواہش پر، اپنی شہوت پر، اپنے نفس پر اس حد تک قابو رکھتا ہو کما کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یملک عِرْضَهُ، جس طرح کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش پر، اپنی شہوت پر یا اپنے جذبات پر قابو رکھتے تھے۔ ان سے یہ کلمات جو صادر ہوئے ہیں، ان کلمات سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہمیں یہ بتانا چاہتی ہیں کہ اگر کسی کو اپنے آپ پر کنٹرول نہ ہو، اگر وہ محض یہ سمجھتا ہے کہ حیض کی حالت میں کپڑوں سمیت بیوی سے مباشرت کر لینا جائز ہے، اگر وہ سمجھتا ہے کہ مجھے اپنی ذات پر، اپنے آپ پر، اپنے نفس پر کنٹرول ہے اور میں کہیں حد سے آگے تجاوز نہیں کروں گا، تو وہ مباشرت کر لے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ لیکن اگر کسی کو اس بات پر اختیار نہیں ہے، اسے خطرہ ہے کہ اگر میں نے کپڑوں سمیت مباشرت کرنا چاہی تو میں کہیں حدود سے تجاوز نہ کر جاؤں اور گناہ میں واقع نہ ہو جاؤں، ایسے آدمی کے لیے ان کا مشورہ ہے کہ وہ آغاز بھی نہ کرے، کیونکہ تم میں سے کوئی شخص، ان کے الفاظ ہیں وَأَيُّكُمْ يَمْلِكُ عِرْضَهُ كَمَا كَانَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم يَمْلِكُ عِرْضَهُ، تم میں سے کون ہے جو اپنے نفس پر اتنا کنٹرول کر سکتا ہے جتنا کنٹرول کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا۔ دوسری حدیث حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا، دیکھیے یہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں، حضرت میمونہ بنت الحارث رضی اللہ عنہا، وہ بیان کرتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا ارادہ، آپ ارادہ فرماتے ان یباشر امرأة من نسائہ، اپنی بیویوں میں سے کسی کے ساتھ مباشرت کا ارادہ فرماتے، امرہا، تو اسے حکم دیتے، فتزرت، وہ زیر جامہ پہن لیتی، یعنی احتیاطی کپڑا استعمال کرتے تھی، وہی حائض، جبکہ وہ حیض کی حالت میں بھی ہوتی تھی۔ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا، یہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری بیوی ہیں، اور یہ تیسری بیوی وہ خوش نصیب عورت ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے میں ہیں۔ ابو سلمہ رضی اللہ عنہ جو کے شوہر تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے دار ہیں، ایک طرف سے وہ آپ کے بھائی لگتے ہیں۔ وہ جس وقت فوت ہونے لگے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں بیمار تھے، عیادت کے لیے گئے، اور لوگوں میں کچھ رونے، چیخنے چلانے کی آواز اٹھنے لگی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص روئے چلائے نہیں اور کوئی شخص اپنی زبان سے کوئی بد دعا نہ نکالے، کیونکہ اس وقت تم بد دعا نکالو گے تو فرشتے آمین کہیں گے، بد دعا قبول ہو جائے۔ بعض لوگ کیا ہوتے ہیں، مرنے والے کے پاس بیٹھ کے لمبی تعلیم شروع کر دی اور اپنے لیے، لوگوں کے لیے مختلف قسم کی بد دعائیں اور دعائیں کرنا شروع کر دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے آپ پر کنٹرول رکھو، کوئی آدمی کوئی غلط بات نہ کہے۔ اور جس وقت حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کی جان نکل گئی، آنکھیں کھلی تھی، آپ نے ان کے چہرہ مبارک پر اس طرح ہاتھ پھیرا، اپنے ساتھی کی آنکھوں کو بند کر دیا۔ جیسے کہ ہمارے یہاں بھی معروف ہے، یہ آدمی فوت ہوتا ہے عموماً آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں، جو پاس والے ہیں جب ان کو یقین ہو جائے کہ آدمی فوت ہو گیا، ایکسپائر ہے، تو اس وقت اس کے چہرے پر ہاتھ پھیر کر آنکھیں بند کر دی جاتی ہیں۔ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، اور یہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا حضرت خالد بن ولید کی چچا دار بہن بھی ہیں، یعنی ان کو ایک شرف یہ بھی حاصل ہے کہ عظیم مسلمان کمانڈر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معروف صحابی اور سپہ سالار حضرت خالد بن ولید کی چچا دار بہن بھی ہیں۔ وہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ جس وقت ابو سلمہ وفات پا گئے، آپ نے ان کی آنکھیں بند کر دی، تو آپ نے مجھے ایک دعا سکھلائی۔ دعا کیا سکھلائی؟ کہ اگر کوئی نقصان ہو، اگر کسی کو
پہنچے تو کسی کے مرنے پہ یا نقصان پہنچنے پہ کہا جائے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ کلمات قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں موجود ہیں، اور ہم نے سمجھ رکھا ہے کہ یہ صرف کسی کے مرنے پر ہی کہے جاتے ہیں، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مرنے کے لیے خاص نہیں کیا۔ جب کسی کو تکلیف پہنچے، کسی کی کوئی چیز گم ہو جائے، انا للہ و انا الیہ راجعون، کوئی چیز پاس ہے، ٹوٹ گئی، قیمتی ہے یا کم قیمت ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور کوئی تکلیف پہنچے تو انا للہ، یعنی جب کسی کو کوئی تکلیف کی خبر پہنچے تو یہ کلمات کہنا ضروری ہے۔ قرآن میں اللہ نے سورہ بقرہ میں ان اصابتہم مصیبۃ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، مومنوں کی صفت اللہ نے یہ بیان فرمائی ہے کہ انہیں کوئی مصیبت چھوٹی ہو بڑی ہو، جیسے ہی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھو، اور ساتھ ہی یہ کلمات کہو اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیر منہا، اے اللہ جو مجھ پر مصیبت آئی ہے مجھے اس مصیبت میں اپنی پناہ میں لے لے اور مجھے اس کا نعمت بدل عطا فرما، واخلف لی خیر منہا، جو مجھ سے چیز تو نے چھینی ہے اس سے اچھی چیز مجھے عطا فرما۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کلمات سنے، آپ نے تلقین کی کہ یہ دعا کرو، یہ دعا کرنی چاہیے، کوئی بھی تکلیف ہو مصیبت ہو، تو مجھے جب یہ بتائی تو میں نے یہ تو سمجھ لیا کہ اے اللہ مجھے اس مصیبت میں محفوظ رکھ، اور ساتھ ہی یہ کہ اے اللہ مجھ سے جو چھینا جا رہا ہے اس سے بہتر چیز مجھے عطا فرما۔ اب میں سوچ رہی ہوں کہ ابو سلمہ سے بہتر شوہر کون ہو سکتا ہے، کیونکہ ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کا ان کے ساتھ اتنا اچھا تعلق تھا، ان دونوں کی زندگی اتنی اچھی گزر رہی تھی۔ وہ فرماتی ہیں کہ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ مجھے ابو سلمہ سے بہتر نعم البدل کی شکل میں شوہر اور کون مل سکتا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھلائی، اور اس دعا کی برکات کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب میری عدت کی مدت گزر گئی، 4 مہینے 10 دن گزر گئے، تو مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کا پیغام آیا۔ اب ابو سلمہ سے اور کوئی اچھا ہو یا نہ ہو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے وہ سعادت دی، وَأَبْدِلْهُ خَيْرًا اللَّهُمَّ أَجِرْنِي فِي مُصِيبَتِي وَاخْلُفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا، اے اللہ اس مصیبت میں مجھے اپنی پناہ میں لے لے اور مجھے اس چھینی جانے والی چیز یعنی اس شوہر سے اچھا شوہر دے۔ اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مقدر میں حیثیت شوہر نے کیے، وہ سعادت پائی کہ جو ایک عظیم سعادت ہے جس کا مقابلہ دنیا کی کوئی سعادت نہیں کر سکتی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں بینا انا مع نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لیٹی ہوئی تھی، مضطجعہ فی خمیلہ، ایک چادر ہے، ایک کمبل ہے، ایک کوئی بھی اوپر لینے والا کپڑا ہے، ایک بڑے کپڑے میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں لیٹے ہوئے تھے۔ حفظتو، این اسی اثناء میں مجھے حیض کا خون شروع ہو گیا، فنسللتو، میں کھسک گیا۔ فنسللتو کا معنی ہوتا ہے کہ بغیر محسوس کروائے، بغیر کچھ بولے آدمی چپکے سے کہیں سے نکل جائے، میں نکل گئی، کھسک گئی، بستر سے باہر نکل آئی۔ فاخذت ثیاب حیضتی، میں نے اپنے وہ کپڑے پہن لیے جو عموماً حیض کے ایام میں ان مخصوص دنوں میں پہنا کرتی تھی۔ فقال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کپڑے دیکھ لیے، محسوس کر لیا، فرمایا انفستی، کیا تمہیں حیض شروع ہو گیا ہے؟ قلت نعم، میں نے عرض کیا ہاں۔ فدعانی فاستجعت معه فی الخمیلہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا اور میں دوبارہ اسی چادر میں آپ کے ساتھ لیٹ گیا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے اس ارشاد، اس حدیث سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ حیض کی حالت ایسی نہیں ہے کہ میاں بیوی کسی کے قریب بھی نہیں آ سکتے، بلکہ ایک لحاف، ایک کمبل، ایک چادر، ایک بستر پر دونوں میاں بیوی لیٹ سکتے ہیں، سو سکتے ہیں، اور بیوی حیض کی حالت میں کھانا تیار کر سکتی ہے، میاں بیوی اکٹھے ایک پلیٹ میں کھا سکتے ہیں۔ یہ کوئی ایسی حالت نہیں ہے کہ مشرکین کی طرح عہد جاہلیت میں اگر کسی کو حیض آ جاتا تو ان دنوں میں وہ اپنی بیوی کو بالکل الگ تھلگ، کمرہ بھی الگ، بستر
بستر بھی الگ، برتن بھی الگ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل مبارک سے یہ بتا دیا کہ یہ ایسی حالت نہیں ہے کہ عورت کے ساتھ ہر قسم کے تعلقات کی منقطع کر دیے جائیں۔ منقطع کرنا ایک تعلق کا وہ ضروری ہے اور وہ ہے جماع۔ ہم بستری کرنا منع ہے، اس کے علاوہ اٹھنا بیٹھنا، بغیر ہونا، لیٹنا، کھانا پینا، کھانا پکانا اور خدمت کرنا شوہر کی، یہ سارے امور جو ہیں وہ حیض کی حالت میں بھی جائز رہتے ہیں۔ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا یہ فرماتی ہیں کنت اغتسل انا والنبی صلی اللہ علیہ وسلم من اناء واحد من الجنابہ، جنابت کی حالت ہوتی، غسل واجب ہوتا تو میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن سے نہا لیتے، ایک ہی برتن درمیان میں ہوتا، میاں بیوی اکٹھے بیٹھ کر نہا لیتے۔ آگے باقاعدہ بعض حدیث میں یہ بات بھی موجود ہے کہ آپ جلدی جلدی پانی لیتے، پانی لینے کے دوران ہمارے ہاتھ آپس میں اس برتن کے چھوٹا ہونے کی وجہ سے ایک دوسرے کو چھو بھی جاتے ہیں، اور یہ میں اس لیے حوالہ دے رہا ہوں کہ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ایک وقت میں ایک برتن سے دونوں میاں بیوی اکٹھے بیٹھ کر نہا لیا کرتے تھے۔ اب یہ مسئلہ جو ہے، یہ مسئلہ بظاہر لگتا ہے کہ یہ کیا بیان ہو رہا ہے، اور ایسے نہیں کہ کسی کے دل میں آئے یہ مسئلہ۔ ایک عرصہ ہوا میں نے ایک مرتبہ ریڈیو سے یہ مسئلہ نشر کیا، ریڈیو سے اپنے روزانہ کے درس میں دبئی سے، کویت سے، تو اگلے دن مجھے ٹیلی فون آئی، کسی نے فون کیا تو ہم تو آپ کا درس سنا کرتے تھے، آپ نے کیا مسائل کر سکتے۔ ان کو تکلیف پہنچی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بیوی کے ایک برتن میں اکٹھے نہانے کا ذکر کیوں کیا؟ میں نے کہا کہ کیا اس میں کیا ہے؟ حدیث پڑھ کے میں نے ترجمہ کیا ہے، حدیث ہے، میں نے تو اپنی طرف سے بیان نہیں کیا، کسی تاریخی کتاب سے نہیں لیا، کسی کہانی سے نہیں لیا، حدیث ہے، بخاری اور مسلم کی حدیث، اس کا ترجمہ کیا۔ کہتے ہیں نہیں ہم تو اکٹھے بیٹھ کے بڑے فیملی انداز سے درس سنا کرتے تھے، اس کی وجہ سے ہمیں بڑا یہ ہوا۔ میں نے کہا اللہ کے بندے، جس حدیث کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بیان کرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بیان کرے، میں اور تم کس طرح حیا میں اس سے آگے بڑھ سکتے ہیں؟ نبی کی بیوی بیان کرے، آج ہماری بیوی سن نہ پائے، نبی کی بیوی بیان کرے، آج ہماری بیٹی سن نہ پائے، نبی کی بیوی بیان کرے اور آج کی مسلمان عورت کہے کہ یہ کیسے مسائل ہیں؟ کیا ان سے کوئی بات ہو سکتا ہے دنیا میں؟ کیا ان سے زیادہ کوئی باہر دنیا میں ہو سکتا ہے؟ ہماری یہ کوتاہی ہے کہ ہم اپنا معیار خود بنا لیتے ہیں اور اس معیار کے مطابق چاہتے ہیں کہ یہ نہ ہو، وہ نہ ہو، یہ نہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی خود بیان کر رہی ہیں وَكُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَالنَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ مِنَ الْجِنَابَةِ، جنابت کا غسل ہم دونوں پر فرض ہوتا اور ہم دونوں میاں بیوی ایک ہی برتن میں سے پانی لے کر غسل فرمایا کرتے تھے، غسل کیا کرتے تھے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، زوج نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ آپ کی زوجہ محترمہ ہیں، کہتی ہیں وَإِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم لَيُدْخِلُ عَلَيَّ رَأْسَهُ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ فَأُرَجِّلُهُ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کی حالت میں مسجد میں تشریف فرما ہوتے اور آپ اپنا سر اقدس میری طرف باہر نکال کر میرے گھر کی طرف داخل کر دیتے، یعنی مسجد نبوی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر، آپ کا دولت خانہ، جس کو دولت خانہ آج کے لفظوں میں کہیں تو عجیب سا لگتا ہے، دولت خانہ اتنا بڑا تھا کہ رات کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں لیٹی ہوئی ہوں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد پڑھنے کے لیے اٹھتے ہیں اور جس وقت سجدہ کرنا پڑتا ہے تو میری ٹانگ میں اپنا ہاتھ لگاتے ہیں تاکہ میں اپنی ٹانگیں سمیٹ لوں اور آپ سجدہ کر سکیں۔ اس دولت خانے کا حدود اربع، اس کی وسعتیں اتنی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو دو جہاں کے سردار ہیں لیکن اتنی چھوٹی سی جگہ میں گزارا ہے کہ بیوی لیٹی ہوئی ہے تو آپ نماز وہاں نہیں پڑھ سکتے۔ باقاعدہ صحیح حدیث میں یہ واقعہ موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری ٹانگ پر ہاتھ لگاتے، میں ٹانگیں سمیٹ لیتی، آپ سجدوں سے فارغ ہو جاتے، میں اپنی ٹانگیں دوبارہ پسار لیتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر مسجد کے ساتھ جڑ کر تھا اور مسجد کی طرف راستہ بھی اس میں سے
کھلتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر اعتکاف فرما ہے، اعتکاف کی حالت میں وہاں تشریف فرما ہے. جب ضرورت پیش آتی تو آپ اپنا سر مسجد سے گھر کی طرف، اب مثال کے طور پر یہ داری ہے، اگر کوئی کھڑے ہو کر ساتھ میں اپنا گھر ہو، امام کا اپنا گھر ہے، مسجد میں کوئی نہیں، تو اپنا سر اگر باہر کی طرف کرتا ہے، یہ آپ کو تیل کچھ چیز لگا دیتی ہے. تو یہاں پہ ایک مسائل ہے. ایک مسئلہ تو یہ کہ اعتکاف کی حالت میں بلا ضرورت گھر جانا منع ہے. پہلی بات بنیادی چیز وہ آج آپ بھی رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف کی حالت میں ہوتے تو قضاء حاجت کے سوا کسی کام کے لیے گھر میں نہیں آتے تھے. پہلی چیز. دوسری یہ کہ اعتکاف کی حالت ایسی بھی نہیں ہے کہ بیوی کو دیکھ بھی نہیں سکتا، بیوی سے بول بھی نہیں سکتا، بیوی کے ساتھ کسی قسم کا کوئی راہ و رسم نہیں رکھ سکتا، بلکہ ام المؤمنین حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ موجود ہے کہ وہ مسجد میں آپ اعتکاف فرما ہیں اور وہ مسجد میں ملنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں. کوئی ضروری بات کرنا تھی، آئی بات کی اور اٹھ کر جانے لگی. دروازے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو الوداع کہنے کے لیے دروازے تک گئے، یعنی اپنی اعتکاف گاہ سے نکلے، مسجد سے نکلے، باہر کے دروازے تک پہنچے. وہاں جس وقت الوداع کرنے کے لیے کھڑے تھے تو پاس سے دو انصاری نوجوان گزرے، مدینہ منورہ کے دو نوجوان پاس سے گزرے. اندھیرا ہے، شام کے بعد کا وقت ہے. ان دونوں کو آگے گزرنے تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کر لیا کہ یہ نوجوان ہیں اور گزر رہے ہیں. آپ نے پیچھے سے آواز لگائی، انصاری نوجوانوں. وہ لوٹے تو اشارہ کیا حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا آپ کی بیوی کی طرف اور فرمایا کہ نوجوانوں یہ تمہاری ماں صفیہ ہے، یہ تمہاری ماں صفیہ ہے. دل میں کوئی اور خیال نہ رکھنا کہ پتہ نہیں کون اور ہے، رات کا وقت ہے، اندھیرا ہے اور مسجد کے باہر دروازے پر یہ کھڑے ہیں، پتہ نہیں یہ کیا چل رہا ہے. کسی قسم کا خیال نہ کرنا، یہ میری بیوی تمہاری ماں صفیہ ہے. وہ دونوں صحابی ہیں، نوجوان ہیں اور یہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو جاننے والے کہتے ہیں یا رسول اللہ کیا آپ کے بارے میں ہم ایسا سوچیں؟ کوئی اور ہو تو بات بھی ہے، آپ کے بارے میں تو ہم ایسا سوچ کے نہیں سکتے. آپ نے فرمایا کہ تم سوچ نہیں سکتے، لیکن ایک شخصیت اللہ نے چھوڑی ہوئی ہے جو تمہیں کبھی سوچنے پر مجبور کر سکتی ہے، کیونکہ وہ اتنی مؤثر ہے انسان میں، انسان پر اس کا اتنا گہرا اثر ہوتا ہے کہ وہ جسم میں اس طرح جسم میں دوڑ رہی ہے جس طرح کی جسم میں خون چل رہا ہے، اور وہ ہے شیطان. فرمایا فإن الشیطان یجری فی الانسان کمجری الدم. انسان کے جسم میں خون کی طرح شیطان دوڑتا ہے، چلتا ہے. کس وقت وہ سر پہ چڑھ جائے اور اپنا قبضہ کر دے اور کسی کو کسی نہ کسی غلط فہمی میں مبتلا کر دے. لہٰذا آپ نے فرمایا کہ یہ تمہاری ماں ہے، میری بیوی ہے، کسی قسم کا کوئی وہم دل میں نہ لانا. غرض یہ کہ اعتکاف کی حالت میں گھر سے بیوی آئیں اور آگے ملی، بات چیت کی، جا رہی ہیں اور آپ باقاعدہ ان کو الوداع کرنے کے لیے باہر کے دروازے تک پہنچے ہوئے ہیں. یہاں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اقدس مسجد سے میرے گھر کی طرف باہر نکال دیتے. لا يدخل علی راسہ، میری طرف اپنا سر آپ گھر کی طرف داخل کر دیتے. وہو فی المسجد، جبکہ آپ خود مسجد میں کھڑے ہوتے. فأرجلہ، میں آپ کے سر کو کنگا کر دیتی، سر کے بالوں کو کنگا کر دیتی. وَكَانَ لَا يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلَّا لِحَاجَةٍ إِذَا كَانَ مُعْتَكِفًا، کیونکہ اعتکاف کی حالت میں، اعتکاف کے ایام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں داخل نہیں ہوتے تھے سوائے حاجت کے، یعنی قضاء حاجت، بول براز کی حاجت ہو جاتی جس کا مسجد میں انتظام نہیں تھا تو اس وقت آپ گھر میں آتے. اس کے علاوہ آپ مسجد میں ہی رہتے تھے، گھر میں نہیں آتے تھے. معنی یہ ہوا کہ اگر کوئی اعتکاف کی حالت میں مسجد میں ہے تو وہ اس طرح کی خدمت اپنی بیوی سے لے سکتا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہی فرماتی ہیں کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یباشرنی وانا حائض، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے مباشرت کرتے، یعنی میرے ساتھ لگ جاتے یا بغل گیر ہو جاتے جبکہ میں حیض کی حالت میں ہوتی. وکان یخرج راسہ من المسجد، اور آپ اپنا سر اقدس مسجد سے میرے گھر کی طرف بڑھا دیتے. وہو معتکف، جبکہ آپ اعتکاف کی حالت میں ہوتے. فاغسلہ وانا حائض، میں آپ کے سر کو دھو دیتی،
چاہے کنگا کر دیتی، کبھی صرف کنگے کی ضرورت محسوس کی تو سر گھر کی طرف بڑھایا، کنگا کروا دیا، اور کبھی اس سے زیادہ ضرورت محسوس ہوئی کہ سر کو دھونا ہے تو اپنا سر گھر کی طرف کیا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر دھو دیتی۔ اور یہاں خاص نقطہ ہے کہ وہ فرماتی ہیں وَأَنَا حَائِضٌ، میں حیض کی حالت میں ہوں۔ بظاہر جو سابقہ نظریہ تھا اہل جاہلیت کا، اس نظریے سے تو لگتا تھا کہ بیوی حیض کی حالت میں ہے، اب وہ سر کو دھوئے گی اور ظاہر ہے کہ ہاتھ گیلے ہوں گے، سر پہ اثر انداز ہوگی یا نہیں ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اقدس اس حال میں اپنی بیوی کی طرف کر دیتے جبکہ وہ حیض کی حالت میں ہے، اور اسی حالت میں وہ سر دھو دیا کرتی تھی۔ گویا کہ حیض کی حالت میں عورت کے لیے بہت سارے اختیارات ہیں، صرف ایک اختیار ہے جس سے شوہر کو بچنا ہے، میاں بیوی دونوں کو آپس سے بچنا ہے، اور وہ ہے جماع کی حالت۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بھی بیان کرتی ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یتکئ فی حجری، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک لگا کر بیٹھ جاتے تھے فی حجری، میری گود میں، یعنی جب میں بیٹھی ہوئی ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم گود کے ساتھ ایک لگا کر بیٹھ جاتے، وَأَنَا حَائِضٌ، اور میں حیض کی حالت میں ہوتی تھی، ثُمَّ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں ٹیک لگا کر میرے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت فرمایا کرتے۔ معنی یہ ہوا کہ دنیا کی مقدس ترین کتاب ہے قرآن کریم، بیوی ہے اور وہ حیض کی حالت میں ہے، اور جو حیض کی حالت میں نہیں وہ شوہر ہے، اس نے حیض کی حالت والی بیوی کی گود میں ٹیک لگائی اور قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں۔ بظاہر کوئی استحالہ نظر تو نہیں آتا کہ اس میں یہ کیسے ہو گیا، بیوی کو حیض ہے، وہ اپنی احتیاطات جو بھی ہے، جو لباس مخصوص اس کے لیے ہے وہ احتیاطات استعمال کیے ہوئے ہیں، شوہر پاک ہے، اسے غسل تک کی حاجت نہیں، باوضو ہے، لیکن اس نے شوہر کی اپنی بیوی کی گود میں ٹیک لگا لی، یعنی بیوی بیٹھی ہوئی ہے، مثال کے طور پر لیٹ گئے یا ٹیک لگا لی، ران کو ٹیک لگا لی یا جسم کے کسی حصہ سے ٹیک لگا لی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسی ٹیک لگا کر قرآن کریم کی تلاوت فرمایا کرتے، اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں اس وقت حیض کی حالت میں ہوتی تھی۔ اس موضوع سے تھوڑا سا ہٹ کر مسئلہ ہے، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کنت رجلا مذاعا، میں وہ آدمی ہوں کہ جسے مزی بہت آیا کرتی تھی، فاستحییت ان اسأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے یہ اچھا نہیں لگا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سلسلہ میں خود سوال کروں، اور اچھا کیوں نہ لگا اس کی ایک خاص وجہ تھی، دوسری حدیث میں، اس میں نہیں ہے، دوسری حدیث میں ہے لِمَكَانَتِ ابْنَتِهِ مِنِّي، مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مسئلہ پوچھنے میں اس لیے تھوڑی شرم محسوس ہوئی کیونکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا داماد ہوں اور آپ کی بیٹی میرے گھر میں ہے۔ سسر اور داماد کے درمیان جو ایک تعلق ہوتا ہے اس میں باتیں کرنے میں مجھے ہچکچاہٹ محسوس ہوتی ہے، آدمی ہچکچاتا ہے کہ میں یہ بات کیسے کروں، سارا ہے اس کے سامنے نہیں کر سکتا، سسر ہے اس کے سامنے نہیں کر سکتا، اور وہی باتیں کسی دوسرے کے ساتھ آسانی سے آدمی کر سکتا ہے۔ انہی میں سے ایک بات یہ بھی تھی، کہتے ہیں کہ كنت رجل مذاع، میں بہت زیادہ مزی والا۔ اب یہاں مزی کا مفہوم سمجھ لیں، مزی، منی اور ودی، یہ تین چیزیں ہیں۔ مزی وہ پانی ہے یا وہ قطرہ ہے جو میاں بیوی جب آپس میں کھیل کود کر رہے ہیں، آپس میں گپ شپ کر رہے ہیں، اس دوران جب شوہر کو شہوت کا زور ہو تو سرے ذکر پر ایک لیسدار قطرہ نمودار ہو جاتا ہے، اس قطرے کو کہا جاتا ہے مزی۔ میاں بیوی جب بھی آپس میں ہنس کھیل رہے ہیں تو یہ قطرہ آ جائے تو یہ مزی ہے، اور ایک ہے ودی، مزی اور ودی۔ ودی جو پیشاب کرنے سے پہلے یا پیشاب کرنے کے بعد ایک سفید سا قطرہ بعض لوگوں کو مثانے کی کمزوری کے نتیجہ میں آتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے ودی۔ اور تیسرا قطرہ ہے منی، اور منی وہ قطرہ ہے یا کم و بیش ہے جو لذت اور دفق یا ٹپک کے ساتھ خارج ہوتی ہے، جماع کی حالت میں یا احتلام کی حالت میں۔ یہ تین پانی ہیں جو ایک دوسرے کے بالکل قریب قریب
مسیح کے سلسلہ میں ہی سوال پوچھ رہے ہیں. اس میں غسل واجب نہیں ہے بلکہ صرف استنجا اور وضو ہے. اور ودی نکلے تو ظاہر ہے کہ وہ آدمی پیشاب کر رہا ہے, استنجا کرے گا ہی اور وہ وضو بھی کرے گا. تو یہ تینوں پانی ہیں, تینوں کا حکم الگ الگ ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کنت رجلا مذاقا, میں بہت ہی زیادہ مزی والا طاقتور آدمی جو بھی ہوگا اس کو صحت مند ہے, طاقتور ہے, تو یہ پانی کا قطرہ نکلتا ہے. فاستحییت, مجھے شرم آئی ان اسأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھوں کہ اس قطرے کا کیا حکم ہے, غسل کرنا ہے, وضو کرنا ہے, استنجا کرنا ہے, کیا کرنا ہے. فأمرت مقداد ابن الاسود, میں نے مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ میری طرف سے یہ مسئلہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیں. یعنی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک مسئلہ خود آدمی پوچھتے ہوئے شرماتا ہے, ٹھیک ہے, دوسرے کے لیے پوچھ لے, لیکن یہ نہیں کیا کہ میں کیوں پوچھوں. ہمارے یہاں تو کیوں کا مسئلہ اتنا لمبا ہو جاتا ہے کہ ساری عمر گزر جاتی ہے, مسئلہ معلوم نہیں اور پوچھتے بھی. شرم اتنی دامنگیر کر لی, بلکہ شرم میں اتنے گر گئے کہ ضروری مسائل بھی ہم پوچھنے سے رک جاتے ہیں. اور مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ وہ صحابی ہیں جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک خاص تعلق والے ہیں. مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ, حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اور چند ایک صحابہ اور کے نام لیتے ہیں شیعہ حضرات, کہتے ہیں کہ ان کے سوا باقی سارے صحابی نعوذ باللہ منافق ہو گئے. مقداد بن اسود, سلمان فارسی, سہیل رومی اور چند ایک صحابہ کے اور کے نام ان کے یہاں کتابوں میں ملتے ہیں جو منافق نہیں ہوئے باقی سارے. اس اعتبار سے شیعہ کے نزدیک بھی یہ بڑی قابل احترام شخصیت ہیں اور ہمارے نزدیک تو سبھی صحابی قابل احترام ہیں. حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں سوال کیا کہ یہ جو مدی کا قطرہ ہے اس کا کیا حکم ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فیہ الوضو, اس میں صرف وضو ہے. اگر کوئی کھیل کود میں لگا ہوا ہے, مزی کا قطرہ نکلا اور وہ اٹھ کر استنجا کر لے, وضو کر لے اور نماز پڑھ لے, اس کے لیے غسل کرنا ضروری نہیں ہے. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد ان ینام وهو جنب غسل فرجه وتوضا للصلاة. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جنابت کی حالت میں ہوتے, میاں بیوی اکٹھے رہتے ہیں, جنابت کی حالت ہو گئی, جماع کر لیا, اب سونے کو جی چاہتا ہے تو اس کے لیے کیا کرنا ضروری ہے, یا جنابت کی حالت والے کو غسل کیے بغیر سونا ہو تو اس کے آداب کیا ہیں, کن چیزوں کا لحاظ رکھنا ضروری ہے. اس سلسلہ میں یہ حدیث ہے, فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنابت کی حالت میں ہوتے اور آپ سونے کا ارادہ فرماتے تو اس وقت غسل فرجہ, ایک کام آپ یہ کرتے کہ استنجا کرتے, شرمگاہ کو دھوتے یعنی استنجا کرتے, وتوضا للصلاة, اور پھر اسی طرح وضو کرتے جس طرح کے نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے. یعنی جمع کیا, جنابت ہو گئی تو اسی حالت میں اسی جگہ سو جانا جو ہے وہ آداب نبوی کے خلاف ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, یا آپ نے اپنا عمل ہمارے سامنے رکھا ہے کہ اگر سونا ہے, غسل کو مؤخر کرنا ہے, لیٹ کرنا ہے, تو پھر کم از کم استنجا کر کے وضو کر لے اور اس کے بعد سو جائے, اور جب فجر کی اذان ہو تو اس وقت یا اذان سے پہلے اٹھ کر نہائے اور نماز پڑھنے کے لیے چل جائے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اَيَرْقُدُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ, اے اللہ کے رسول کیا کوئی شخص ہم میں سے جو جنابت کی حالت میں ہو, جس پر غسل کرنا فرض ہو چکا ہو, کیا وہ سو جائے یا سو سکتا ہے, اور اگر سو جائے تو کس طرح وہ سوئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم, ہاں وہ سو جائے. اذا توضا احدکم فلیرقد وهو جنب, اگر وہ جنابت کی حالت میں ہے اور وہ سونا چاہتا ہے تو پھر وہ پہلے وضو کرے اور اس کے بعد سو جائے. یعنی غسل کی مثال کے طور پر سردیوں کی راتیں ہیں, لمبی رات ہے, دیر تک ابھی نماز کا وقت کافی باقی ہے اور آدمی سونا چاہتا ہے, وضو کر لے اور سو جائے, اس کے لیے کافی ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ہی پوچھا نبی اکرم
صلی اللہ علیہ وسلم سے انہو تصیبہ الجنابہ. آپ کی اطلاع کی یہ تھا کہ شیخ محترم تشریف لے آئے ہیں، وہ جیسے ہی اندر داخل ہوتے ہیں میں انشاءاللہ اپنی بات کو سمیٹ لوں گا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کیا انہو تصیبہ الجنابۃ من اللیل، انہیں رات کے وقت جنابت ہو جاتی ہے تو وہ کیا کریں؟ یعنی رات ہے جنابت ہو گئی، انہیں بھی جمع کر لیا، اور یہ سوال عمر فاروق رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہے ہیں. اب اندازہ کریں کہ ہماری شرم کے مسائل کہاں ہیں. حضرت عمر فاروق ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات پوچھ رہے ہیں، سیدھی سیدھی بات ہے، میاں بیوی ہیں، جنابت ہو گئی، جمع کیا، غسل واجب ہے، سونے کو اجازت ہے، کیسے سو سکتے ہیں؟ غسل کے بغیر یا نہیں سو سکتے، کیا کریں؟ فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توضا واغسل ذکرک ثم نم، یعنی استنجا کرو اور وضو کر لو اور اس کے بعد سو جاؤ. اگر سونا چاہتے ہو بغیر غسل کیے تو یہ دو کام پہلے کر لو کہ استنجا کرو اور وضو کرو اور سو جاؤ. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں ان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یطوف علی نسائه فی اللیلۃ الواحدۃ وله یومئذ 9 نساء. یہ شروع میں نے ذکر کیا کہ یک وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کے نکاح میں 9 بیویاں تھیں. انہی 9 بیویوں سے متعلق، اور ہمارے آج اگر کسی کے پاس ایک سے زیادہ بیویاں ہیں تو یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت ہی اچھا مسئلہ ہمارے لیے حل فرما دیا. اصل قاعدہ یہ ہے کہ اگر کسی کی ایک سے زیادہ بیوی ہے تو وہ ایک رات ایک کے پاس، اگلی رات دوسری کے پاس، اس سے اگلی رات اگلی پاس، کیونکہ 4 تک کی تو گنجائش ہے نا. 4 بیویاں تک کرنے کی ہر مسلمان کو قرآن نے اجازت دی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے. بعض صحابہ مسلمان ہوئے، ان کے پاس 10 عورتیں تھیں، آپ نے فرمایا ان میں سے 4 چن لو اور 6 کو طلاق دے. اسی طرح ایک صحابی نے جب اسلام قبول کیا تو ان کے نکاح میں 2 سگی بہنیں تھیں، 2 سگی بہنیں، جبکہ قرآن نے 2 سگی بہنوں کو اپنے نکاح میں رکھنے سے منع کیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسلمان ہو گئے تو کہا ان دونوں میں سے ایک کو طلاق دے دو اور ایک کو اپنے پاس رکھ لو، کیونکہ قرآن نے ان تجمع بین الاختین یہ فرما کر 2 بہنوں کو نکاح میں اکٹھے کرنا منع کر دیا ہے. ایک کے ساتھ نکاح ہے وہ فوت ہو گئی، کسی وجہ سے طلاق ہو گئی، اس کی بہن شادی کرنا چاہتی ہے کر لے. اور اسی طرح پھوپھی اور بھتیجی 2 اکٹھی نہیں ہو سکتی، اسی طرح خالہ اور بھاجی 2 اکٹھی نہیں ہو سکتی. لیکن اگر آگے پیچھے ہو جائے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے. آگے پیچھے ہو، ایک فوت ہو جائے دوسری سے نکاح کر لے. یہ واقعہ بیت النبوہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں یہ واقعہ پیش آیا. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا جب تک زندہ رہی، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کوئی نکاح نہیں کیا. یہ بات آپ کے علم میں ہوگی. ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ارادہ کیا کہ میں ابو جہل کی ایک بیٹی ہے اس سے نکاح کر لوں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے. فرمایا کہ اللہ کے دشمن اور اللہ کے نبی دونوں کی بیٹیاں گھر میں جمع نہیں ہو سکتی. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنا ارادہ بہت کر دیا. لیکن حضرت زینب رضی اللہ عنہا، حضرت زینب رضی اللہ عنہا کی بیٹی امامہ، جن کا واقعہ بڑا مشہور ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے کندھے پر اٹھا کر باقاعدہ جماعت کروائی تھی. حضرت امامہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا حضرت علی کو یہ باقاعدہ نصیحت کر کے وصیت کر کے گئی تھی کہ علی جب میں فوت ہو جاؤں تو تم امامہ سے نکاح کر لیں. امامہ بنت زینب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں، زینب بھی اور امامہ، زینب بھی اور فاطمہ بھی. اور حضرت فاطمہ کی یہ بھانجی لگتی ہیں امامہ. پہلے خالہ حضرت علی کے نکاح میں تھی، وہ فوت ہو گئی تو انہوں نے ان کی بھانجی سے نکاح کر لیا. الگ الگ کر کے اس طرح نکاح کرنا جائز ہے. لیکن اگر کوئی 2 اکٹھی خالہ اور بھانجی، اسی طرح پھوپھی اور بھتیجی، اسی طرح 2 سگی بہنوں کو ایک ہی وقت میں نکاح میں جمع کرنا چاہے تو وہ منع ہے. لیکن الگ الگ آدمی 4 تک جمع کر سکتا ہے. قاعدہ یہ ہے کہ ایک رات ایک بیوی کے پاس، دوسری رات دوسری بیوی کے پاس، تیسری. اس حدیث میں ایک اور مسئلہ ہے جو جن کے
کے پاس ایک سے زیادہ بیویاں ہیں ان کے لیے بڑا مفید ثابت ہو سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ ان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یطوف علی نسائہ فی اللیلہ الواحدہ، ایک ہی رات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی 9 بیویوں کے پاس گئے، ایک ہی رات میں اپنی 9 بیویوں کے پاس۔ اب یہاں یہ نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 بیویاں یکوقت موجود تھیں تو کسی 2 ایک کے پاس گئے باقی کو چھوڑ دیا۔ آپ کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ آپ ایک گھر میں ایک رات گزارتے، اگلی رات اگلی گھر میں، اگلے گھر میں، اگلی رات اگلے گھر میں۔ لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوا، اور یہ دلیل موجود ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، کہ آپ ایک ہی رات میں اپنی 9 بیویوں کے پاس گئے۔ معنی یہ کہ اگر کسی کی آج 2 بیویاں ہیں، ایک ہی رات میں وہ دونوں بیویوں کے پاس جانا چاہتا ہے، کوئی ممانعت نہیں ہے۔ 3 بیویاں ہیں، تینوں کے پاس جائے، 4 بیویاں ہیں، چاروں کے پاس جائے، لیکن اس بات کی اجازت نہیں کہ 4-6 راتیں کی جگہ گزارے اور باقی 2-3 جو ہیں ان کو معلق چھوڑ دے، بلکہ ضروری ہے کہ عدل و انصاف کے تقاضوں کو پورا رکھے۔ ہر کسی کی باری طے ہو، باری باری سب کے پاس جائے، لیکن بیک وقت ایک رات میں، ایک ہی رات میں اگر سب کے پاس چکر لگاتا ہے تو کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں ان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یطوف علی نسائہ فی اللیلۃ الواحدہ وله یومئذ 9 نسوہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی رات میں اپنی 9 بیویوں کے پاس چکر لگا لیتے تھے، جبکہ آپ کی اس وقت 9 بیویاں تھیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ مجھے اور آپ